بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں اس بارے میں کہ کھارا پانی جو ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے اور فصلیں بھی اچھی ہو جائیں، زمین بھی خراب نہ ہو اور پانی کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمارے حل ہو جائیں۔ اب اس میں کافی باریک بینی سے میں کافی دنوں سے اس کی پوری اسٹڈی کر رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں پانی چاہیے کتنا۔ اب پانی کتنا چاہیے اس کے لیے بھی میں نے نیچے گراف بنا دیا ہے، آپ کو پوری ایک اسپریڈ شیٹ بنا دی ہے جس میں اوپر فصل کون سی ہے اور ساری جو میجر فصلیں ہیں ان کا سارا بتا دیا ہے، اور اس کے نیچے میں نے پھر بتایا کہ کنونشنلی اگر ہم کنونشنلی طریقے سے یا موجودہ کاشتکاری کے نظام سے ہم فصل لگاتے ہیں تو پھر کتنا پانی چاہیے، اور اگر پکنک پہ ہم لگائیں گے تو پھر کتنا پانی چاہیے، کتنا پانی کی ہم بچت کرتے ہیں۔ یہ ایک پہلی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں صرف بتایا گیا ہے کہ کون سی فصل کتنا پانی لے گی کنونشنل طریقے سے اور کتنا پانی لے گی پکنک کے اگر اوپر لگائیں۔ نیچے پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ کتنے ٹی ڈی ایس کے اوپر پانی ہو تو کتنے وہ سالٹ بائی ویٹ، یعنی کہ اگر 500 ٹی ڈی ایس کا پانی ہو تو وہ کتنے سالٹ اس کے اندر یا کتنے سالڈز اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کی یہ ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ اگر ہم فرض کیا ویٹ کے اوپر لیں تو 1.6 ملین لیٹرز آف واٹر ہم کنونشنل طریقے سے گرو کرتے ہیں، اپنا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں اگر 500 ٹی ڈی ایف 500 کا یہ مثال غلط ہے، اگر ہم 2000 کے اوپر لیں تو 2000 کے اوپر تقریباً 3290 کلو گرام جو ہے آپ کا وہ سالٹس ہوں گے اس پانی کے اندر جو ہم نے استعمال کیا، اور اس کے مقابلے میں اگر پکنک پہ لگائیں گے تو 617 کلو گرام سالٹس ہوں گے۔ اگر ہم یہی فگر اب لیں تو چاول کے اوپر، تو چاول کے اوپر 13,158 کلو گرام پوری چاول کی فصل جو ہے اس کے اوپر جو پانی ہم لگائیں گے وہ اس کا، یعنی کہ اس میں 6.6 ملین لیٹرز کے قریب پانی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ 1 کلو چاول پیدا کرنے کے لیے تقریباً ہم 4 سے 5,000 لیٹر پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اور وہی اگر ہم پکنک پہ دیکھیں گے تو صرف 1,000 کلو گرام جو ہے وہ سالٹس پانی کیری کرے گا، کیونکہ 5 لاکھ لیٹر بھی پانی، یعنی کہ کہاں پہ 65 لاکھ لیٹر اور کہاں پہ صرف 5 لاکھ لیٹر پانی استعمال ہوگا اگر ہم پکنک پہ چاول بھی لگاتے ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ پانی کی ڈیمانڈ ہے۔ اب اس گراف کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیا آپ نے۔ اب دیکھیے کہ اکارڈنگ ٹو کنونشنل تھنکنگ واٹر with the concentration of up to 2000 parts per million is considered acceptable for crop production، یعنی کہ 2000 پی پی ایم تک کا پانی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ لگا سکتے ہیں فصلوں کو گرو کرنے کے لیے۔ اب اسی لیول کے اوپر ہم نے اس کی کیلکولیشنز کی ہیں کہ کس طریقے سے کیسا ہوگا۔ دس کیلکولیشن از میڈ ٹو کمپیئر ٹوٹل ڈیزالوڈ سالٹس یا سالڈس despite by using 2000 ppm water in conventional and picnic are different systems، یعنی کہ پکنک کے اوپر ہم جب 2000 پی پی ایم کا پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ During the lifespan of rice crop around 6.6 million liters of water are applied، یعنی کہ جس طریقے سے دیسی طریقے سے ہم گنا اپنا چاول کاشت کرتے ہیں تو 6.6 یعنی کہ 66 لاکھ لیٹر کا پانی 1 ایکڑ میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ پانی جو ہے تقریباً 13,158 کلو گرام اپنا جو سالٹس ہوتے ہیں یا سالڈس ہوتے ہیں وہ پانی میں لے کے جا رہا ہوتا ہے 2000 پی پی ایم کے اوپر۔ اب however when using pickening the crop only needs
0.5 ملین، یعنی کہ جب ہم پکنک پہ استعمال کرتے ہیں یا چاول لگاتے ہیں تو 5 لاکھ یعنی کہ 66 لاکھ کی بجائے صرف 5 لاکھ لیٹر پانی چاہیے، 10 گنا سے بھی کم پانی آپ کو چاہیے. اینڈ دا ریمیننگ 5.5 لیٹر یعنی کہ جو بچت کی پانی کی ہم نے پکنک کی وجہ سے یعنی کہ 5.1 ملین لیٹرز، وہ تو سارا ضائع جا رہا ہے. اور وہ ضائع جانے کے ساتھ ساتھ وہ 12,130 کلو گرام سالٹس یا جو سالڈز ہیں ان کو بھی کھیت کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہے، کیونکہ پانی جو ہے ہم نے لگایا وہ پودے نے تو بہت تھوڑا سا پانی استعمال کیا، یعنی کہ پکنک میں جو پودے نے پانی استعمال کیا اور جو کنونشنل طریقے سے پودے نے پانی استعمال کیا، پانی ایک ہی استعمال کیا، یعنی کہ اتنا ہی پانی کنونشنل طریقے سے پودے نے استعمال کیا اور اتنا ہی پکنک پہ. صرف ہم نے کیا کیا پکنک پہ کہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو بچایا. سو اس کا مطلب ہے کہ 51 لاکھ لیٹر پانی جو ہے فی ایکڑ ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں جب پانی اڑتا ہے تو سارے اس میں جو منرلس ہیں وہ زمین پہ چھوڑ جاتا ہے اور خالص فارم میں جو پانی اڑ جاتا ہے. سو یہ 51 لاکھ لیٹر پانی ہم نے فی ایکڑ ضائع کیا. پودے نے پانی اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا اوپر پتوں سے اڑ رہا ہے، وہ پکنک کا طریقہ کاشتکاری ہو یا وہ کنونشنل طریقہ کاشتکاری ہو. صرف ہم بچت جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پانی جو ہوا میں اڑ رہا ہے بغیر کسی فائدے کے بلکہ نقصان پہنچا کے اس بچت کو اس کو بچایا جائے اور اس سے اپنے کھیتوں کو اور اپنی فصل کو بچایا جائے. اب in the conventional production system TDS is gathered by water flowing to lowlands، یعنی کہ نیچی جو جگہ ہیں یعنی کہ لو لائنگ ایریا جو ہیں وہاں پہ ارد گرد سے پانی جو ہے وہ نمکیات کو لے کے آ جاتا ہے اور پانی وہاں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے جو نیچی جگہ ہوں گی جہاں پہ پانی آگے کھڑا ہوتا ہے آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ زمین بہت زیادہ کلراٹھی ہے اور اپنا جو یہ تھور بھی اس میں بہت زیادہ ہے، اور اس لیے کہ باہر سے پانی ہے. اس کے علاوہ جو پانی ہم نیچے سے زمین سے نکالتے ہیں اگر وہ اس کا TDS زیادہ ہے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر نمکیات جو ہے وہ بھی آپ کے نیچے سے اوپر لے کے آتا ہے. یہ زمین جو ہے بیسیکلی ہمارا جو ہے دیکھیے کہ یہ جو ہمارا یہ علاقہ ہے یہ سارا تقریباً سمندر کے نیچے تھا اور آہستہ آہستہ سمندر پیچھے ہٹتا گیا. سو زمینی پانی جتنا بھی ہے وہ سمندری پانی ہے بیسیکلی، لیکن پھر اوپر سے جو پہاڑوں سے دریا آ رہے ہیں وہ میٹھا پانی لے کے آ رہے ہیں، تو لاکھوں سالوں سے وہ دریا چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے دریائی علاقے میں نیچے والا پانی میٹھا ہے اور دریا سے اگر 10 میل دور چلے جائیں گے تو پانی وہی کھارا ہو جائے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میٹھے پانی نے نیچے جا کے اور جو نمک والا پانی تھا جو یعنی کہ سلائن واٹر تھا اس کو بہت حد تک میٹھا کر دیا. اب these salts are retained in soil due to the hard pan. اب یہ نیچے سے پانی جو زیادہ سالٹی ہے پانی وہ یا باہر سے اگر پانی نیچی جگہ پہ آ گیا تو وہ نیچے زمین کے اندر جذب نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ہارڈ پین بنایا ہوا ہے. اور ہارڈ پین کے علاوہ زمین ننگی ہونے کی وجہ سے کیپلریز پانی کو اوپر لے کے آتی ہیں، جو اوپر چٹائی آپ کو نظر آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ کیپلریز پانی اوپر لے کے آ رہی ہوتی ہیں اور اوپر سے خالص پانی اڑ جاتا ہے اور نمکیات اوپر چھوڑ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونچی جگہ پہ خاص طور پہ آپ کو نمکیات نظر آئیں گے. تو یہ اس کا مسئلہ ہے. اب اس میں علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ when using picnic almost 10 times less water is required، یعنی کہ پودے نے پانی اتنا ہی استعمال کرنا ہے لیکن 10 گنا پانی جو ہے آپ جو ضائع کر رہے تھے پکنک وہ پانی بچا رہی ہے. which means higher ppm water can be used without negatively affecting the soil. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 گنا پانی ہم کم کر رہے ہیں تو اگر پانی میں TDS زیادہ بھی ہوں تو اس کے باوجود بھی ہم پانی کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی
جو وزن ہوگا نمکیات کا یا ٹی ڈی ایس سالڈس کا وہ کمپیریٹیولی 10 گنا کم ہوگا ایک اریگیشن کے اوپر یا ایک فصل کے اوپر. Additionally, the water has no restrictions of hard pan to infiltrate the deeper layers of soil. اس کے علاوہ ہم نے ہارڈ پین توڑ دیا پکنک میں, اور پانی اگر لگاتا بھی ہے تو پانی نیچے جذب ہو جاتا ہے, سوائل کے اندر نیچے چل جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر بیالوجی, اور اس کے بعد جب ہم زمین کے اندر جو حیات ہیں یا مائکروبس ہیں ان کو جب ہم کام کرنے دیتے ہیں تو پھر ایک وہ ماحول ہی پودے کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ پی ایچ ہو یا ٹی ڈی ایس پانی ہو, اس کو بھی نارملائز کر کے اس کا اتنا پانی, اس طریقے سے پانی پودے کو دے دیتے ہیں جس طریقے سے پودے کو پانی چاہیے. تو اس لیے ہمارے پکنک کے نظام کاشتکاری میں آپ اگر زیادہ ٹی ڈی ایس کا پانی بھی استعمال کر لیں تو وہ زبردست پرفارم کرے گا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ رین واٹر ابزارپشن, یعنی کہ اگر ہم پانی جو بارش کا پانی ہے, بارشی پانی کو ہم بھاگنے نہ دیں, ادھر ادھر جانے نہ دیں, اور سارے کا سارا پانی زمین کے اندر جذب کروا دیں, اور پھر اس کو اڑنے نہ دیں. یعنی کہ اگر ہم اوپر ملچ کر دیں گے تو پانی اڑے گا کہاں سے؟ پانی جذب ہو گیا اور پھر اس کو اڑنے نہیں دیا. تو یہ اس کے علاوہ پھر جو اوس ہے, ڈیو جس کو بولتے ہیں, اور ہوا میں جو نمی ہے, یہی کافی ہے پودے کی پوری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے, اور ہمیں اریگیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے آپ اس پورے نظام کو جب آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ نظام ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے. ہر قسم کی سوائل کنڈیشن میں, ہر قسم کے پانی کے وسائل کے ساتھ ہم بہت ہی اچھے فصلیں گرو کر سکتے ہیں. آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو سمجھ کے سارے لیکچرز کو اچھے طریقے سے سن کے اور پھر آپ نے بے شک تھوڑے پیمانے پہ شروع کریں, ایک سائڈ سے شروع کرنا ہے, اور پھر جیسے جیسے آپ کو کامیابی ملتی جاتی ہے آپ نے آگے بڑھاتے جانا ہے اس نظام کاشتکاری کو, جس کو ہم پکنک کہتے ہیں. بہت شکریہ.